بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان پھر جنگ کی جو ہے وہ خدشات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور امریکی صدر جو ہے اس کو جو ہے وہ بری شکست وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ مینٹلی طور پہ اتنا اپسٹ ہے صدر ٹرمپ کہ اب وہ ہر گھنٹے بعد ایک نئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے جی کہ آبنائے ہرمز کا نام میں نے تبدیل کر کے آبنائے ٹرمپ رکھ دیا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ محدود سطح پہ ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اور دوبارہ حملے شروع کریں گے۔ اور آج اس نے ایک سلامتی کونسل کا امریکہ کے اندر اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور ڈیفنس کے جتنے لوگ ہیں ان سے وہ بریفنگ لے رہے ہیں کہ محدود سطح پہ ٹارگٹ کر کے کہاں کہاں حملے کیے جائیں، اور کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ دوبارہ یہ جنگ شروع کرے اور اس کو فتح ملے۔ دوسرا وہ یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی اس نے دی ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں مسعود، وہ جو ہے وہ اعلان کریں کہ جی یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، تو پھر صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مکمل طور پہ وہاں سے فوجیں واپس لے جاؤں گا، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہاں جہاں جو ناکہ بندی کی ہے وہ بھی کھول دوں گا۔ یعنی وہ یہ چاہ رہا ہے، یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ جیت چکا ہے اور ایران ہار چکا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایران یہ جنگ مکمل طور پہ جیت چکا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا ہے۔ اس کے تمام جتنے اتحادی ہیں وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اتحادی ناخوش ہیں اپنا امریکہ سے، اس کی پالیسیوں سے اور اس کے جنگی جنون سے، سارے نالاں ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے سب اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اب دنیا کے اندر جو ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کی شکست کو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ اب امریکہ کی مکمل طور پہ زوال کا باعث بن رہا ہے، اور اب کوئی ملک بھی اس کی وہ جو ڈر خوف تھا وہ اس سے نہیں ڈرے گا، اور نہ ہی کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ اگر غلبہ چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ کو تاریخ میں جو بدترین یہ شکست ہوئی ہے، اس سے قبل ماضی میں کبھی نہیں ہوئی، اور امریکہ کا غرور، تکبر، اور امریکہ نے ایک جو اپنے پر غلاف چڑھایا ہوا تھا سپر پاور کا، وہ مکمل طور پہ چاک ہو چکا ہے، اور وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس کا جو وہ ٹیکا تھا، جو ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تو اس کے قریب ترین جو ممالک ہیں ان کے اندر، جن کو اس نے دبا دبو کے، جن کے اندر زبردستی اس نے اڈے رکھے ہوئے تھے اور ان کی فوجوں کو انگیج کرتا تھا، وہ بھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایران ہی امریکہ کے لیے اتنے وسائل ہونے کے باوجود کافی ہو چکا ہے۔ لہٰذا امریکہ کی جو یہ بدترین شکست ہے، یہ صدر ٹرمپ کو کسی صورت بھی یہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اور وہ کوئی حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے یہ حقیقت کو بدل دے اور وہ یہ کہے کہ ایران ہار گیا، امریکہ جیت گیا یہ جنگ، تو پھر وہ جو ہے وہ ناکہ بندی بھی کھول دیں گے اور پھر وہ جنگ بندی مستقل کر لیں گے۔ تاہم ایران نے یہ وارن کر دیا ہے کہ یہ جو اگر انہوں نے دوبارہ حرکت کی تو پہلے سے کئی گنا زیادہ ان کو سخت اور طاقت سے جواب دیا جائے گا، اور یہ بھی امریکن ڈیفنس جو ہے اس نے اپنی تیاری کر لی ہے کسی قسم کے بھی حالات سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ زمینی جنگ ہو چاہے وہ آبی جنگ ہو۔ دونوں صورتوں میں ایران نے اپنی صف بندی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور اگر پھر ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ کو جو ابھی نقصان ہوا ہے اس سے کئی گنا اور نقصان اٹھانا پڑے گا، اور امریکہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ایران سے بہت پیچھے ہے جو اس وقت ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ان کے میزائل سسٹم دیکھ لیں، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم دیکھ لیں۔ اسرائیل کو جو ہے وہ یہ انہوں نے سمجھ لو کہ ان کے سسٹم نے دیکھو اسرائیل کے اندر کہاں کہاں پہ مارک کر کے تباہی پھیری ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی ایئر فورس سسٹم جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بہت زبردست ہے۔ کئی گنا زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کو،
اور امریکی بحری بیڑوں کو، امریکی جنگی جہاز گرائے گئے، امریکہ کے جتنے بھی جو ہے وہ ڈرون تھے ان کو گرایا گیا۔ جس لیول کی امریکہ نے بارش کی اور جو ٹیکنالوجی جدید وہ جو ہے انہوں نے حملے کیے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور اس کے اگینسٹ جو ایران نے کیے وہ ٹارگٹ بالکل فٹ لگے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ عرب امارات ہو، چاہے وہ سعودیہ، جہاں جہاں پہ بھی امریکہ کے اڈے تھے ان کو جو نشانے مارے گئے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ لگے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ ڈپو تباہ ہو گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، وہاں سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوج بھاگ گئی ہے، نیٹو نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، یعنی ہر طرف سے شکست ہی شکست ہے، جو اس کو صدر ٹرمپ کو نہ سونے دے رہی ہے نہ جینے دے رہی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ امریکن عوام جو ہیں یہ، کیونکہ ان کا صدر پاگل ہو چکا ہے، اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لائی جائے، اور اس کو اس بڑے اہم ذمہ دار عہدے سے ہٹایا جائے، جہاں سے امریکہ کو ناقابل تلافی نہ صرف نقصان ہو رہا ہے بلکہ امریکہ کی جو ساکھ تھی وہ بالکل زمین کے اندر گڑھے میں چلی گئی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اب تو جو نیا ایک بلاک بننے والا ہے وہ تو مزید جو ہے امریکہ کی، سمجھ لو کہ کم از کم اس خطے سے خلیجی ممالک اور جو ایشیائی خطہ ہے اس سے اس کی چھٹی ہونے والی ہے۔ ایک نیا بڑا بلاک بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں پاکستان، چائنا، بحرین، کویت اور عرب امارات یہ شامل ہوں گے، سعودی عرب بھی ان کا حصہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عرب امارات کو بھی اب ہوش آ رہا ہے کہ وہ جو کچھ پاکستان کے خلاف بول رہا تھا یا جو وہ انڈیا کے ساتھ معاملات چلا رہا تھا، ان کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا اسرائیل ایک ہی چیز ہے اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو ان کو بھی تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ ہمیں بجائے اس بلاک میں جانے کے وہ اس اسلامک بلاک کو ترجیح دیں گے، اور ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور اگلے چند روز بہت اہم ہیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے، اگر دوبارہ حرکت کی تو یہ پھر جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کا دائرہ کار پھیلے گا بھی، پھر یہ امریکہ کو جو ہے وہ امریکہ ترلے بھی کرے گا تو یہ جنگ بندی نہیں ہو سکے گی۔ اب وقت ہے کہ یہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے، اور یہاں کا امن جو ہے وہ قائم و دائم رہنے دے، کیونکہ جب عالمی سطح پہ جو تیل کے مسائل ہیں جو سنگین ہوتے جا رہے ہیں وہ ہوں گے تو یہ ممالک کبھی بھی جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اب کیونکہ یہ معاملہ بالکل نزدیک ہے، فائنل راؤنڈ ہے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا، تو تمام خلیجی ممالک اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایکا کرے اور صاف صاف امریکہ کو جواب دیں کہ اس خطے میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یہ اب تجارت بھی ہم آپس میں کریں گے اور اڈے بھی ہم آپ کو کسی صورت نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی جو امن کی کاوشیں ہیں ان کو جاری و ساری رہنا چاہیے، اور سمجھانا چاہیے ٹرمپ کو کہ اگر تم نے محدود جنگ بھی کی تو وہ لامحدود ہو جائے گی، تو پھر تمہارے پاس بچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں، اور کبھی بھی ایران جو ہے وہ سپیئر نہیں کرے گا۔ ذرا سی بھی انہوں نے حرکت کی تو ان کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ سختی سے جواب ملے گا، کیونکہ اس کے لیے ایران کی جو حکومت ہے اور جو ان کے فوج ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے، اور انہوں نے نئی صف بندی بھی کر لی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ابھی ان کو تجربات اور ان کو معجزے دکھائیں گے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں وہ میزائل ٹیکنالوجی دیکھی نہیں ہوگی جو ہم اب استعمال کریں گے اگر انہوں نے حرکت کی۔ لہٰذا پاکستان کے اندر بھی جو آئل کا بحران ہے اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ خدا کے لیے یہ آئی پی پیز سے جان چھڑائیں، کیونکہ یہ آئی پی پیز گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں، ان کے تمام کانٹریکٹ ختم کریں۔ جو بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنی جو ہے صف میں دیکھیں کہ آپ کے کون کون سے لوگوں نے یہ آئی پی پیز کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ پھر باقی جماعتوں کے اندر پیپلز پارٹی اور آپ کے جو اتحادی ہیں وہ کس کس نے بنائی ہیں، سب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، ورنہ عوام جو ہے وہ ان کا پارا ہائی ہے، وہ آپ سب کو پکڑ کے آپ کا کریک ڈاؤن کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔